بھارت کی ریاست اتر پردیش کے ضلع بریلی میں 24 نومبر یعنی اتوار کے روز ایک نامکمل پل سے گاڑی نیچے گرنے کے نتیجے میں 3 افراد کی ہلاکت پر گوگل میپس کو ذمہ دار کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے؟ آخر اس حادثے میں غلطی کس کی تھی؟ گوگل نے اس حادثے کے جواب میں کیا کہا؟ اس کے بارے میں بھارت کا قانون کیا کہتا ہے؟ تو ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں دیں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے شہر بریلی میں اتوار کو پیش آنے والے حادثے میں محکمہ تعمیرات عامہ کے 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس کو دی گئی شکایت میں گوگل میپس کے ریجنل مینیجر کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اتوار کی صبح کار میں سفر کرنے والے 3 نوجوانوں کی لاپرواہی کی وجہ سے موت ہو گئی، لیکن ساری غلطی ان سوار جوانوں کی نہیں تھی۔ یہ نوجوان گوگل میپس کا استعمال کرتے ہوئے ایک پل پر چڑھے تھے۔ انتظامیہ کی جانب سے داتا گنج چھاویرام کے نائب تحصیلدار نے انڈین جسٹس کوڈ کی دفعہ 105 کے تحت قتل کا مقدمہ درج کیا تھا۔ یہ 3 نوجوان اجیت، نتن اور امید کار سے بداون سے بریلی کے علاقے فرید پور جا رہے تھے۔ جب وہ رام گنگا ندی کے قریب پہنچے تو گوگل میپس کا استعمال کرنے کی وجہ سے ایک نامکمل پل پر چڑھ گئے اور ان کی گاڑی آگے بڑھتے ہوئے پل سے نیچے گر گئی اور ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ درج FIR میں الزام لگایا گیا ہے کہ محکمہ تعمیرات عامہ کے عہدیداروں نے جان بوجھ کر پل کے دونوں اطراف مضبوط بیریئرز نہیں لگائے اور نہ ہی نامکمل سڑک یا زیر تعمیر پل کی اطلاع دینے والے بورڈز لگائے تھے۔ رپورٹ کے مطابق ماضی میں اس پل پر حفاظت کے لیے ایک کمزور دیوار ہوا کرتی تھی جسے نامعلوم افراد نے توڑ دیا تھا۔ رپورٹ میں مزید دعویٰ کیا گیا ہے کہ گوگل میپ میں بھی اس پل پر کوئی رکاوٹ نظر نہیں آئی اور راستہ منزل تک ہموار دکھائی دے رہا ہے۔ واقعے کے بارے میں BBC کی جانب سے گوگل کو ای میل بھیجی گئی تھی۔ ای میل کے جواب میں گوگل کے ترجمان نے کہا کہ ہمیں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے بھرپور ہمدردی ہے۔ ہم متعلقہ حکام کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور تحقیقات میں تعاون کر رہے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 30 سالہ نتن کمار اور ان کے کزن امید کمار اور اجیت کمار شامل ہیں۔ یہ تینوں گروہ گرام سے نکلے تھے اور بداؤں کے علاقے داتا گنج سے رام گنگا پل پر چڑھے تھے۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ جب انہوں نے ہلاک ہونے والے نوجوانوں کے فون چیک کیے تو ان میں نیویگیشن آن تھی۔ فرید پور کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس بریلی شیون کا کہنا ہے کہ پل نامکمل تھا اور پل پر کوئی بورڈ یا بیریئر نہیں لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے تیز رفتاری سے آنے والے ان نوجوانوں کی گاڑی نیچے دریا میں گر گئی۔ تاہم نیوز ایجنسی PTI کی رپورٹ کے مطابق اس پل کا ایک حصہ سیلاب کی وجہ سے گر گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد یہاں پر لوگوں کی نقل و حرکت بند ہو گئی تھی۔ اس سنگین واقعے کے بعد اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ ہلاک ہونے والے جوانوں نے کون سی نیویگیشن ایپ استعمال کی تھی۔ ضلع بداؤں کے مجسٹریٹ ندھی نے کہا کہ اس واقعے کے بعد محکمہ تعمیرات عامہ اور برج کارپوریشن کو تمام سڑکوں اور پلوں کی جانچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھنؤ میں ہائی کورٹ کے وکیل ابھیشیک نے کہا کہ اگر واقعہ پیش آنے سے پہلے کسی پلیٹ فارم کا استعمال کیا جائے اور اس پر موجود غلط معلومات کی وجہ سے کوئی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے تو قانونی طور پر کون ذمہ دار ہے، اس کا فیصلہ کرنا کافی پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سڑکوں، انفارمیشن بورڈز اور انفراسٹرکچر کو مضبوط رکھنا مقامی انتظامیہ کا کام ہے۔ اگر کسی حادثے کی وجہ سے سڑکوں کی خراب حالت یا مناسب وارننگ کی کمی کا مسئلہ نمایاں ہوتا ہے تو انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ مجھے کچھ گائیڈ کرنا چاہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ